بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے، اگست کا مہینہ اس کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، ربیع الاول شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ ہمارے ملک میں اس وقت بہت زیادہ افراتفری کا ایک ماحول، مایوسی کی سی کیفیت عام طور پر لوگوں میں نظر آ رہی ہے اور محسوس ہو رہی ہے۔ اس بات کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو ہمارے ملک میں رہنے والوں کے رشتہ دار یا ان کے اعزاء اقارب یا تعلق والے ہیں، وہ باہر ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں بھی اس کیفیت کا، اس کرب کا، اس تکلیف کا جو یہاں کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، بہت زیادہ احساس ہے۔ سارے فکر مند بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں تاکہ یہاں کے عوام اور یہاں کے باشندے، یہاں کے لوگ خوشگوار اور اچھی زندگی گزار سکیں۔ بہرحال سیاسی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہو، معاشی صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہو، ترقیاتی کاموں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہمارا ملک اور ہمارے یہ شہر کراچی خصوصاً صفر درجے تک پہنچ چکا ہو، ایسی صورتحال کے اندر مذہبی فرقہ واریت اور منافرت کا ہمارا ملک اور ہمارے ملک کے ادارے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہاں کی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور مذہب کا بنیاد بنا کر لوگوں کے سامنے مذہب کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں وہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو سمجھتے ہیں کہ عوام اور ملک پاکستان کے لوگ اس کو اگر میں بنیاد بناؤں گا تو میری بات سے بہت زیادہ امپریس ہو جائیں گے، وہ اس کو بنیاد بنا کر لوگوں میں تفرقہ بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ اپنا زہر اور اپنے باطل عقائد اور غلط نظریات ان میں منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو تمہاری اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو معاشرے میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ حقیقت میں فسادی لوگ ہیں اور یہ فساد مچا رہے ہیں، لیکن ان کے فسادی ہونے کا نہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، نہ ان کو اس بات کا خود علم ہے کہ یہ کتنا فساد مچا رہے ہیں۔ یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہی میں انجینئر مرزا محمد علی ہے جو اس وقت توحید کو بنیاد بنا کر لوگوں میں باطل عقائد اور غلط نظریات منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا، لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والوں کو برا بھلا کہیں گے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہیں گے، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہیں گے، اور اس دلیری کے ساتھ کہنا شروع کریں گے کہ پھر ایک وقت آئے گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بھی گستاخی کریں گے۔ چنانچہ انجینئر محمد علی مرزا نے بھی اسی قسم کی حرکت کری، جبکہ یہ انجینئر ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر کہیں پہ بھی کوئی شخص اگر ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کا علاج معالجہ کر رہا ہے، دوا دارو دے رہا ہے، تو وہ بغیر سرٹیفکیٹ کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی سرٹیفکیٹ چیک کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص عدالتوں کے اندر اپنے آپ کو وکیل ظاہر کر رہا ہے تو وہ بھی اپنی سرٹیفکیٹ پیش کرتا ہے کہ میں نے LLB کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص پائلٹ ہے، وہ اگر جہاز اڑانے کے لیے آتا ہے تو وہ بھی اپنی سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے کہ بابا میں نے اس کا کورس کیا ہوا ہے۔ کوئی انجینئر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی سرٹیفکیٹ دکھاتا ہے۔ لیکن مذہب اس وقت اتنا یتیم ہو چکا ہے اور ایسا بے سہارا ہو چکا ہے، جس کا جی چاہے گلی کوچوں کے جو ہے وہ موالیوں کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں اور آ کر مذہب کا درس دینے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے محمد علی مرزا کو عربی کا ایک حرف نہیں آتا، جو قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے، جو عربی میں عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ادھر جو ہے وہ کیا نام ہے احادیث کا درس دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی کی شان میں اس نے وہ غلط اور غلیظ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد اس بدبخت کی بدبختی کو اور اس فتین اور فتنے کے شریر ہونے کو بیان کرنے کے لیے دنیا کی لغت میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس سے اس کی بدبختی کو تعبیر کیا جائے اور اس منحوس اور اس بے غیرت آدمی کو بتایا جائے کہ یہ اتنا کمینہ اور بدبخت اور بدقسمت اور بدنصیب انسان ہے۔
وہ لفظ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زبانوں پر اگر آئے تو یہ ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گونگے ہو جائیں، اللہ ہم سے قوت گویائی لے لے۔ اور کل رات ہماری حکومت پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے اٹھا لیا اور گرفتار ہوا ہے۔ یہ پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے، یہ پھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب معلوم نہیں اس وقت اس کو کس نیت سے اٹھایا گیا ہے، آیا اسے محفوظ کرنے اور اس کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچے اس لیے اٹھایا گیا ہے چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس وقت مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کا بہت زیادہ اظہار کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی گلیوں کو سجاتے ہیں اور اپنے گھروں کو سجاتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس بدبخت نے بھی انہی دنوں کے اندر ایسی حرکت کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں حکومت اس معاملے میں کیا اپنی سوچ رکھتی ہے۔ آج تک تو حکومت کا یہ ریکارڈ ہے کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو، حکومت نے اس کو وہ سزا دی ہو جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جس قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صحابہ نے گستاخ رسول کو سزا دی ہے اور ان کو اس انجام تک پہنچائے۔ آج تک ہماری حکومت نے ایسا تو کوئی قدم اٹھایا نہیں ہے۔ حکومت ممکن ہے اس بات سے خوف زدہ ہو کہ کچھ جذباتی لوگ اس وقت ایسا جذباتی قدم اٹھا لیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کو جانی نقصان پہنچ جائے گا، ہم وقتی طور پر اس کو جو ہے نا وہ گرفتاری کا عنوان دے دیتے ہیں اور لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں بھائی ہم نے قانون حرکت میں آ گیا ہے اور اس کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کو علماء حق کے سامنے پیش کیا جائے، اور علماء حق سے پھر اس بدبخت کی گستاخی والے الفاظ پر فتویٰ لیا جائے، اور پھر اس فتوے کی روشنی میں حکومت پاکستان عدالت سے وہ فیصلہ کروائے جو قرآن اور حدیث کے مطابق اور موافق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ ورنہ آج تک ہماری حکومت نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے ساتھ رویہ اپنایا ہے اور اختیار کیا ہے۔ بہرحال حکومت کو چاہیے کہ وہ سزا بھی جاری کرے اور ایک مناظرے کی نشست بھی منعقد کرے جس میں اس کو بھی بٹھائے، علماء حقہ کو بھی بٹھائے، اور ایک مکالمہ ہو اور مناظرہ ہو۔ اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے۔ آج کے بعد اگر اس نے کوئی ایسا درس دیا یا درس دینے کی کوشش کی، قرآن حدیث کو بیان کرنے کی کوشش کی، تو اس پر قانون حرکت میں آئے گا اور اس کو سزا دی جائے گی، دوبارہ اس کی گرفتاری عمل میں آئے گی۔ جہاں ہماری حکومت، جہاں ہماری عدالتیں آرمی کے خلاف بات کرنے والے، آرمی کے خلاف آرمی ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو اتنی لمبی لمبی سزائیں سنا سکتی ہے اور سنا رہی ہے، یہ غدار وطن انہیں قرار دے رہی ہے، وہیں ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چاہیے، دیگر اداروں کو چاہیے، ہماری آرمی کو چاہیے کہ یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتے ہیں۔ جتنے سیاستدان ہیں سب اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا غلام سمجھتے ہیں، تو اس غلامی کا حق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، عبرتناک اس کو نشانہ بنایا جائے کہ آج کے بعد پھر کوئی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی ہرگز جرأت نہ کرے، ہرگز جرأت نہ کرے۔ اللہ کے نبی کی تو وہ شان ہے کہ جس شان کو سامنے رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی فضیلت مجھے مل جائے۔ یہ بدبخت اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہوا، لیکن اس نے امت میں پیدا ہونے کے بعد امت کے اندر اللہ کے نبی کی گستاخی کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دی، اور اس نے اپنی ہر تقریر کے اندر حق کی بات کرنے والے بزرگان دین، علماء حق، اللہ والے جتنے بھی آئیں ان سب کی گستاخی کی، صحابہ تک پہنچا اور اللہ کے نبی کی گستاخی بھی کی، اور اس کی ہر تقریر میں اس کا جھکاؤ قادیانیوں کی طرف اور دوسرے ایسے فرقے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کو پسند کرتے ہیں اس کی طرف اس کا میلان نظر آتا تھا اور صاف محسوس ہوتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ پرکھنا اور اس بات کو جج کرنا یہ عوام کا یا سیاستدانوں کا یا کچھ اداروں کا جو اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے، وہ بتائیں گے تو ان کے بتانے کے بعد پھر سیاستدانوں کو اور اسی ارباب اختیار کو اور وہ با اختیار ادارے جو ہمارے ملک کے اندر قانون نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، آئین کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے قانون کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہیں حرکت میں آنا چاہیے۔ اگر علماء حق انہیں بتا دیں پھر اس کے بعد انہیں ضرور قدم اٹھانا چاہیے۔ تو میں وہ نوجوان نسل کو اس سے امپریس تھی، متاثر تھی، اس سے گزارش کروں گا دیکھو اللہ کے لیے یہ ہمارا کبھی بھی محسن نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ہمدرد اور خیرخواہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ مومنوں کا اہل ایمان کا ہمدرد خیرخواہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب تھوڑی سی
سوچ اور عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ نے ہماری آنکھوں پہ، ہمارے کان پہ، ہمارے دل پہ مہر لگا دی ہو؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا ہمارے ساتھ؟ ہمیں اس تالے کو جو ہماری آنکھ پہ، ہماری زبان پہ، ہمارے کانوں پہ اور ہمارے دل پہ لگا ہوا ہے کھلوانے کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح قرآن حدیث کا نور اور صحیح اس کا فیض اللہ ہمارے دلوں میں اتارے اور ہم صحیح دنیا کے اندر زندگی گزار سکیں اور آخرت کی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ اس لیے میرے دوستو، میرے عزیزو، میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ حکومت، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت نے اس لیے اس کو اٹھایا ہو کہ اس کو سیو کرنا ہو، مقصود یہ ہو کہ کوئی جذباتی لوگ اسے نقصان نہ پہنچا دیں، اس کو جانی نقصان نہ ہو جائے۔ ہاں، حکومت کی سچائی اس وقت پتہ چلے گی جب حکومت، اگر اس کی گستاخی ثابت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے شان میں، تو اس کو وہ سزا دے جو ہمارے قرآن میں ہے، جو ہماری حدیث میں ہے، جو ہمارے ملک کے پاکستان کا آئین جو قرآن حدیث کے مطابق ہے، وہ شق جس بات کا تقاضا کرتی ہے اس کے مطابق اس کو سزا دے گی، تو پھر مسلمان یہ بات سمجھ سکیں گے اور یقین کریں گے کہ ہاں، حکومت نے گرفتاری صحیح کی تھی۔ ورنہ اسی طرح سمجھیں گے جس طرح آج سے پہلے حکومت گستاخ رسول کے ساتھ اپنا رویہ اپناتے ہوئے آئی ہے۔ اللہ کرے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے کہ ہم موجود ہوں، زمین پر ہوں، ہم اس ملک میں رہتے ہوں اور ہمارے ملک کے اندر ایسے گستاخ رسول اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کا نام دیتے ہوئے امت کے اندر تفریقہ پیدا کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ ایسی آزمائشوں سے ہم سب کو بھی بچائے اور ہماری نوجوان نسل کو بھی ایسے فتنے سے اور ایسے شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ارباب اختیار کو صحیح اپنے اختیارات کے استعمال کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔